بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 9 کمپیوٹر لیکچر نمبر 16. اسٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپ سائڈ اینڈ ڈاؤن سائڈ آف کمپیوٹرس. آپ نے لاسٹ کلاسز کے اندر جانا امپیکٹ آف کمپیوٹر آن ورک پلیس، امپیکٹ آف کمپیوٹر آن ایجوکیشن. ان دونوں کیسز میں ہم نے کمپیوٹر کے پلس پوائنٹس، گڈ امپیکٹس کو ڈسکس کیا تھا، یا یوں کہہ لیں ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر ایٹ ورک پلیس، ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر ایٹ ایجوکیشن. یہاں پر اسی بات کو تھوڑا سا سمرائز کریں گے. اپ سائڈ مینس اسٹوڈنٹس آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز ہی ہے، گڈ امپیکٹ ہے، پلس پوائنٹس ہیں، بینیفٹس ہیں. جبکہ ڈاؤن سائڈ کو اگر کہہ لیں ڈس ایڈوانٹیج ہے، بیڈ امپیکٹ ہے، نگیٹو امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، نگیٹو افیکٹ ہے، ٹھیک ہے، نگیٹو اسپیکٹس ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سب سے پہلے گڈ امپیکٹ یا ایڈوانٹیجز کی اگر ہم اسٹوڈنٹ بات کریں تو ایٹ ورک پلیس بات ہو یا ایز اے جرنل بات ہو تو کمپیوٹر میکس ورک پروسیسز فاسٹر. یہ بات ہم جان گئے تھے کہ ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر ہمارا کام جو ہے بہت تیز رفتاری سے مکمل ہو جاتا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. ایک تو یہ بات ہمارے کام کی رفتار بڑھ گئی ہے، ہم کم وقت میں زیادہ کام مکمل کر رہے ہیں. ایسے ہی اٹ الاؤز فار امپروومنٹ ان ایفیشنسی ایٹ آل لیولز. ایفیشنسی بڑھ گئی ہے. لازمی سی بات ہے جب کام آپ فوری کر رہے ہو تو ایک کام کو مکمل کرنے کے بعد آپ اگلے کام کو کر رہے ہو، یا کم وقت میں زیادہ پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے اور آپ جو ہے موسٹ ایفیشینٹ بنتے جا رہے ہو ایٹ ایچ اینڈ ایوری لیول. ہر سطح کے اوپر یہ صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. مینٹینز میسو اماؤنٹس آف ڈیٹا. تو ہم نے جانا تھا کہ اسٹوڈنٹس کا ایک ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا، یا پیشنٹس کا کہہ لیں، یا اور آل اوور دا کنٹری کا کوئی ریکارڈ ہے. یہ سارے ریکارڈز جو ہیں بہت اچھے سے انداز میں کمپیوٹر جو ہے مینٹین کر رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے ریڈیوس ورک فورس کاسٹ تھرو ٹیلی کمیوٹنگ. اسٹوڈنٹس پہلے آپ کو کوئی بھی کام کر کے اس کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرنا ہوتا تھا تو اس میں کئی دن لگ جاتے تھے. اب ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ سروسز آپ سمجھ لیں اور ٹیلی کمیوٹنگ سمجھیں، ڈسٹنس کمیونیکیشن جو ہے وہ ممکن ہے، نیٹ ورکنگ ممکن ہے. اس کے ذریعے جو ہے آپ کی ورک فورس، وہ جو آپ کی توانائی جو ہے ویسٹ ہوتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کرنے میں، یا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا، وہ سب چیزیں ریڈیوس ہو گئیں. اس سے ورک فورس کاسٹ کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم بات کریں اگر انکریز پروڈکٹیوٹی تھرو فلیکسیبل شیڈیولنگ. پروڈکٹیوٹی بھی فلیکسیبل شیڈیول کو فالو کر رہی ہے. جیسے بات ہوئی تھی ہماری کہ اگر ہم کسی بھی فیکٹری کے اندر جو کام ہیومن بینگز کرتے ہیں ان سارے کاموں کو پروگرام کر کے ایک روبوٹک آرمز کو وہ سیٹ کر دیں تو وہ ایک فلیکسیبل شیڈیول کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں، بیکاز دے ڈو ناٹ نیڈ اینی باتھ روم بریکس، لنچ بریکس اور ریسٹ ٹائم ان کو نہیں چاہیے. تو ڈے اینڈ نائٹ جو ہے کام چل سکتا ہے. یوں آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور فلیکسیبل شیڈیول ہے اس کا. ایسا نہیں ہے کہ ہیومن بینگز کے لیے آپ کو ایک باؤنڈ شیڈیول رکھنا پڑتا ہے ان کی نیسیسٹیز کو فالو کرتے ہوئے. لیکن یہ کہ ود دا ہیلپ آف مشینز آپ جو ہے وہ ایک فلیکسیبل شیڈیول رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں. ایسے ہی کمپیوٹرز کریٹ نیو جابس. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس نے مختلف جابس کریٹ کی ہیں. لائک آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹائپسٹ موجود ہیں، ہارڈ ویئر کے مینٹیننس کرنے والے موجود ہیں، سافٹ ویئر کی انسٹالیشن، سافٹ ویئر ڈیولپرز موجود ہیں جو سافٹ ویئرز بنا رہے ہیں، طرح طرح کے پروگرامز بنا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف جو ہارڈ ویئر کی سیل اینڈ پرچیز ہے، ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سارے اسپیکٹس جو نیو جابس انہوں نے کریٹ کر دی ہیں. ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہی ایک ہیوج انڈسٹری ہے.
اس کے اندر ہی مختلف کیٹیگریز کے سافٹ ویئرس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیٹورکنگ اپلائنسز ہیں, سمپل ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں, پھر ان کی سیل, پرچیز, ریپیئر, مینٹیننس, یہ ساری چیزیں. تو بہت ساری نیو جابس کریٹ ہو گئی ہیں کمپیوٹر کی وجہ سے. تو یہ تو ہمارے ورک سائٹ کے اوپر پڑھنے والے اپ سائٹس تھے, گڈ امپیکٹ تھے. اب ہم ذرا سا ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز یا بیڈ امپیکٹ اور ڈاؤن سائڈ کو اگر ڈسکس کریں تو اسٹوڈینٹس, آٹومیشن ریپلیسز, آٹومیشن نے جگہ لے لی ہے, آٹومیٹک ورکنگ آ گئی ہے. جو مینول ورکنگ تھی وہ ختم ہو گئی, اب ساری چیزیں آٹومیٹک ہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے, ڈی اسکلز ورکر آ گئے. اب جو کام کرنا ہے بندے نے وہ سارا کچھ جب مشین نے کرنا ہے, سوچنا بھی مشین نے ہے, ورکنگ بھی مشین نے کرنی ہے. تو جو بندہ جس نے یہ مشین اور سارے سیٹ اپ کو آپریٹ کرنا ہے تو وہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی صلاحیتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت باصلاحیت بندہ نہیں چاہیے. تو ایک ایسا بندہ جس کو تھوڑی بہت جو ورکنگ ہو رہی ہے انڈسٹریز کے اندر, اور آٹومیٹک ورکنگ کو صرف لک آفٹر کرنے کے لیے, تو بہت لو اسکلز والے ورکر بھی چاہیے ہو سکتے ہیں. تو آٹومیشن ریپلیسز, ایک تو آٹومیٹک ورکنگ آ گئی, یا یوں کہہ لیں کہ ڈی اسکل ورکرز, بغیر مہارتوں والے جو ورکرز ہیں انہوں نے جگہ لے لیا. ایسے ہی کانسٹنٹ اینڈ انٹروسیو امپلائیز, مستقل امپلائیز نے جگہ لے لی ہے. لازمی سی بات ہے کہ انڈسٹری کے اندر ایک بندہ سسٹم کے اوپر جب کام کر رہا ہے, مشین کے اوپر کام کر رہا ہے, تو اس کے فزیکل ورکنگ کی تو اتنی ضرورت نہیں پیش آ رہی. تو اس کی جو یوں سمجھ لیں کہ ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی ایج بڑھ گئی ہے, اور وہ ایک بہت لانگر پیریڈ آف ٹائم کام کر سکتا ہے. تو مستقل امپلائیز ہیں, اور جب وہ مستقل امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں تو جو نیو امپلائیز ہیں, نئے جنریشن ہے, اس کے لیے جاب ویکنسیز نہیں ہیں. ایسے انٹروسیو امپلائیز, ایسے امپلائیز ہیں جو ایک دوسرے کے کاموں میں بڑی ایزیلی ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر مداخلت کر رہے ہوتے ہیں. اور ناؤ اسٹوڈینٹس, پرسنل ڈیٹا یوز فار پرپزز ادر دین انٹینڈیڈ. آپ نے کہیں ہاسپٹل گئے ہیں, یا آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ گئے ہیں, آپ کسی جو ہے وہ شاپنگ مال گئے ہیں, وہاں ساری جگہوں پہ اب جب آپ کا پرسنل ڈیٹا انٹر ہو رہا ہوتا ہے, آپ اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں, آپ کوئی اپنی فیڈ بیک انفارمیشن کو انٹر کرواتے ہیں, وہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس دے دیتے ہیں. تو یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن جو کہ پھر پبلک ہو جاتی ہے, اور جن مقاصد کے لیے آپ نے اس کو پرووائڈ کیا ہوتا ہے کسی کو, اس سے ہٹ کے بھی پرپزز ادر دین انٹینڈیڈ, جن مقاصد کے لیے آپ نہیں چاہتے تھے استعمال کرنا, ان مقاصد میں بھی وہ استعمال ہو جاتی ہے, مس یوز ہو جاتی ہے. پھر آپ کے پاس ان ای میل ایڈریسز کے اوپر آپ کے ان نیسیسری جنک ای میلز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور مختلف پروڈکٹس کی ایڈورٹیزمنٹ اور کمرشل قسم کی چیزیں جو ہیں, جو کہ آپ ان وانٹیڈ میسیجز جو ہیں وہ آپ ریسیو کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ دیگر مقاصد میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کمپیوٹر کے ٹیکنالوجی کی بدولت. اسی طریقے سے ورک ایٹ ہوم آفن لوور سیلریز اینڈ بینیفٹس. جب ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر جو ہے اب کام جو ہے گھر بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے. جب کام گھر بیٹھے کیا جائے گا, آپ ٹریولنگ نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر ہی بیٹھے سارے کام کر رہے ہیں, تو آپ کی سیلری اسٹرکچر جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. سیلری اسٹرکچر بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے, اور یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے ساری جو ریسورسز ہیں وہ اپنی ہی یوز کر رہے ہیں, یہ خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو بینیفٹس ملنے تھے وہ بینیفٹس پھر نہیں ملتے ہیں, آپ کو ٹریول الاؤنس نہیں ملے گا, آپ کو اسی طریقے سے جو آفس کے اندر دیگر فیسلٹیز ہوتی ہیں, لیٹ سپوز انٹرنیٹ کنیکشن ہے, اور جو مشینز ہیں, یہ سب چیزیں آفس میں اگر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آفس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ دیتا ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے کام کریں, مشینز دیتا ہے, انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہے تو وہ دیتا ہے, پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی یا ٹریول الاؤنس ملتا ہے, یا جب آپ اپنا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں وہاں پہ آ کے, اور ایک خاص باؤنڈیڈ ٹائم کہ لیٹ سپوز 8 سے 6 کے ٹائمنگ آپ جب دے رہے ہیں,
تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے آپ کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں. لیکن جب آپ کے گھر بیٹھے آپ کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کوئی پراپر باؤنڈیڈ ٹائم نہیں یوٹیلائز کر رہے, تو اس وجہ سے آپ کی سیلریز کم ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت نگیٹو امپیکٹ ہے کمپیوٹر کا جو کہ امپلائز کے اوپر پڑ رہا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ امپیکٹ پروفاؤنڈ ہوتا جا رہا ہے, بہت گہرے اثرات پڑتے جا رہے ہیں اس کے. Now computers replaces more jobs than they create. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کے بارے میں بھی ہم نے پازیٹیو سائڈ میں یہ بات پڑھی تھی کہ کمپیوٹر نے بہت ساری نیو جابس کریٹ کی ہیں, جن میں یوں سمجھ لیں پرنٹنگ پریس سمجھ لیں, ٹائپنگ کی بات میں نے آپ سے کی تھی, اور بہت ساری پریزنٹیشنز ہیں, اینیمیشنز بنانا, سافٹ ویئرس بنانا, بہت ساری جابس تو کریٹ کی ہیں. لیکن پھر بھی اگر بات کی جائے کمپیوٹر ریپلیسز مور جابس, اس نے اتنی کریٹ نہیں کی ہیں جاب جتنی ختم کر دی ہیں. ایک جگہ پہ جہاں 10 ورکرز ہوتے تھے اور وہ مل کے کام کر رہے ہوتے تھے, کوئی انڈسٹری, کوئی آرگنائزیشن, کوئی آفس کو رن کر رہے ہوتے تھے, اب ایک سنگل کمپیوٹر, ایک سنگل پرسن جو ہے بیٹھ کے وہ 3 سے 4 لوگوں کے کام جو ہے وہ ایک وقت میں کر سکتا ہے. پرنٹنگ بھی کر رہا ہے, ٹائپنگ بھی کر رہا ہے, ای میلز بھی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے, اور اپنے اور بہت سارے کسٹمرز کو بھی ڈیل کر رہا ہے. تو وہ کام جو پہلے 4 لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے تھے, اب وہ جب ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہو گئے, بے روزگار ہو گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کمپیوٹرز کا, کہ کام کی رفتار بہت اچھی ہوئی ہے, بہت سارے اچھے اثرات ہیں, بہت پازیٹیو پہلو ہیں کمپیوٹر کے. لیکن یہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ایک بہت بڑی جنریشن جو ہے وہ جاب لیس ہوتی جا رہی ہے, یا اگر جابز ہیں بھی ان کی, تو اگر وہ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں تو وہ لوور سیلریز کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیس بینیفٹس ہیں, یا وداؤٹ اینی بینیفٹس ہیں, فرنج بینیفٹس ان کو نہیں مل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو اسٹوڈینٹس, آج کی کلاس میں ہم نے یہ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز جانے. آپ کو اگر کمپیوٹر کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو ایڈوانٹیجز میں تو آپ کیپیبلٹیز آف کمپیوٹر کو بھی لسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں, ادروائز ان پوائنٹس کو بھی آپ لسٹ کر سکتے ہیں ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کے کیس میں. جزاک اللہ فار واچنگ, سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.